اس وقت میں بنیادی نقطہ قرآن کے موضوع اور عظمت مد نظر رکھ کے نقل کرنا. قرآن مجید فرقان حمید کے احکام انہوں مٹاون واسطے کافر خود مسلمانوں کو ہی تیار کیتا ہوا ہے اور خود یہ بدنامی اپنے نال نہیں لگنا دینا چاہتا. وہ کہتا ہے یہ کام اسلام کے قتل اور ختم کرنے کا کام مسلمانوں کے ہاتھوں کراوا پھر چاہیے. نظام ایسا بن گیا ہے اور بن رہا ہے، نظام سیاست کا اور نظام تعلیم کا اور ماحول معاشرہ کہ خود سارے مسلمان لوگ اسلام کا دعوی کرنے والے اسلام کو ختم کرنے کے درپے اور ان کے خلاف بغض اور نفرت سینے چ رکھتے ہیں سوچ نہیں سکتے اور انہوں روزمرہ اپنے عمل کے نال اپنے قول نال اپنے عمل کے نال زہر نہ کرے اتنے سختی تو نہ کر سکتے. یار کافر نہیں آن کے ساڈے اسلام کو ختم کر رہا یا اسلام کو روک رہا، آپ ہی اسی رکاوٹ ہے اور آپ ہی اسی اس کو ختم کرنے کی سوچ رہی. مثلا اللہ دیکھو پھر گل دوہرانا بے حیائی فحاشی ننگا پن ایسا کام ہے. کوئی بھی مذہب کی کتاب تم اٹھاؤ گے نا یہ حرامی لکھا ایران کا خمینی وہ کتابوں میرے کو پہ شیعہ دیا کتاباں میرے کو پہ میں اس کے اندر تمہیں بتا سکنا کہ انہیں کتنا فحاشی اور یانی کے خلاف لکھے ہے، بے حیائی کے بغیرتی کے خلاف کتنا انہوں نے کتاباں بھریاں پہ نے. میں بیان بھی کیا گئی ہاں بھابی مذہب دیا کتاباں دیکھو اج کل مسئلہ مسالے کے حوالے جس مذہب کی کتاب دیکھو گے نا وہ اندر حکم یہ تمام چیزاں حرام ہوں گی. لیکن ماحول معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ چیزاں انہاں چیزاں کے خلاف بولنے والا جڑا ہے وہ مصون ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، وہ اعلان کان کرتے ہیں انہوں دہشت گرد فسادی فتنے بعد انتہا پسند پتہ نہیں کہڑے کہڑے لانتی الفاظ نال انہوں یاد کر کے دبا دیتا جاتا ہے کسی محلے کسی مسجد کسی علاقے میں انہوں برداشت نہیں کیتا جاتا. میں اگلے دن بھی گل کی تھی میں کہہ سکتی ہوں جڑے امام مسجد جو اعلان کرتے ہیں کہ روزے داروں جنت کے حقداروں اللہ رسول کے پیاروں روزہ رکھ لو تو روزہ چھٹ لو اعلان کرتے ہیں. یہ اپنے سپیکر کسی نے یہ بھی کہہ دیں کہ مسلمانوں اور روزے داروں اللہ رسول کے پیاروں اب بغیر بھی کر دیں. روزہ چھٹ لو یہ یاد آ جاتا ہے. اس سپیکر جو بغیر بھی بے حیائی فحاشی حرام ہو رہی کیڑے کیڑے کبیرے گناہ نے جڑے ساڈے اندر بالکل جنہاں دے سب کا اتفاق ہے. ہم صحابہ کرام قرآن کے واضح لفظ نے ہاں جی او مسلمانوں قانون مصطفیٰ کو راز نہیں کھڑے ہو وہ اللہ کا قانون پورا کرو وہ چور کے ہاتھ کٹن دیا سزاواں ساریاں اسلام دیا وہ لیا ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخاں کا ساتھ نہ لے ہوئے. دیکھو تسی خود سمجھدار ہو ساڈے ہاتھوں کیوں اسلام قتل ہوتا ہے. نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ خود اسلام قتل ہو رہا ہے ساڈے ہاتھوں. گستاخ رسول کی سزا کہی جاتی ہے بڑی کیا جاتا بڑی لیکن سچی دسو ساڈے ہاتھوں گستاخ رسول عزت پاتا ہے کہ ساڈے ہاتھوں گستاخ رسول نجات پا کے عزت پا کے احترام نال باہر جاتا ہے یا پھانسی تے چڑھتا ہے. سچی دس جھوٹا بول رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی گستاخی نہیں ہوئی.
ہزار گستاخیاں ہوئی ہوں تو یہ حال ہے کہ گستاخی نو گستاخی ہی نہیں سمجھا جاتا. خیر میں تو اس پاس بحث پینا نہیں چاہتا، بہت لمبا موضوع ہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ عرض کرنا چاہنا کہ دسو سارے ہاتھوں کیویں قتل ہو رہے. گستاخ رسول سانو چپ کران واسطے گستاخ دے قانون کا ایک نام دیتا گیا، لیکن عملاً ماحول معاشرے کے اندر ایسا نظام قائم ہے کہ ہر گستاخ کی حمایت ہے، ہر گستاخ کی حفاظت ہے، ہر گستاخ کا احترام حیثیت. یہ ہوں ذہن چ رکھو، ہر مسجد نہیں ہوتی. اے اسلام ہے جڑا میں دس رہا، اسے اختلاف نہیں ہوگا. جی گل کرا سب اتفاقی ہوگی. سبحان اللہ. ہر مسجد نہیں، ہر نمازی نہیں، ہر روزے دار نہیں، ہر روزہ نہیں، ہر نماز نہیں، ہر مسجد نہیں. یہ اللہ نے قرآن کا فیصلہ. سبحان اللہ. سورت توبہ کھولو. یہ سورت توبہ میں کہنا ہوں، میں کہ اج جڑے پیچھے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح ہے، اصل گل یہ بھی وہ سر سن کے تاں کھڑے ہوتے ہیں. پچھلے کو پتہ نہیں ہوتا اگلا کی پڑھ رہا ہے کہہ کی رہا ہے، تو امام کو بھی زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا میں کی پڑھ رہا. تو جی پتہ ہوگا تو دستا کون ہے. تو جی سیدھی قرآن کی جہاں آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اگر وہ سارا مطلب دس دے نا تو سویرے چھٹی ہو جائے امام کی. امام کو چٹ نہ کھلا رہا مسئلہ ہوں میں قرآن پڑھنا پڑا. سبحان اللہ. نے قرآن سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ہو سبحان اللہ. الذین اتخذوا مسجدا ضرارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہاں لوگوں نے مسجد بنائی اسلام کے مسلمانوں کو نقصان دین کی خاطر. اللہ کا قرآن آیت بات ذرا پڑھو نا جی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن خالف الله ورسوله. آگے ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. آگے والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. اللہ فرماتا ہے جڑے لوگ مسجد بناؤندے نے مسلمانوں اسلام نقصان دینے کی خاطر کفر اور کفر کی خاطر مسجد بناؤندے نے. مسجد میں کفر کی خاطر کیڑی صورت ہے؟ سورۃ توبہ. توبہ کیڑی سورۃ توبہ. ہو سکتا ہے اس سورت توبہ کا بیان سن کے کئی کنا نو ہاتھ نال آخر توبہ توبہ. یہ بھی قرآن میں کیا مسجد مسجد مسلمانوں کو نقصان دینے جڑے بنا وکفران اور کفر کی خاطر بنا وتفریقا بین المؤمنین مومنوں کو پالن کی خاطر بنا وکھرے وکھرے کرنے کی خاطر بنا تاکہ مسلمان ایک نہ ہو، انہاں کی طاقت ایک نہ بنے، ایک نہ ہو، کمزور ہو جان، جدا ہو گئے. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. کہ اللہ رسول کے دشمناں کافراں دے واسطے مورچہ بناوندے نے. سبحان اللہ. یہ دے وچ بیٹھ کے وہی دین دیاں گے جڑا کافراں سانوں آکھیا، جڑا یہودیاں سانوں آکھیا، جڑا کافراں آکھیا ہے اس مسجد دے اندر وہی گل کر دیاں گے، دوجے دی نہیں. لمن حارب اللہ ورسولہ. اگو اللہ فرماندا ہے پھر نال قسماں کھاندے نے. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. قسماں کھاندے نے مسجد مقصد ساڈا بہڑا ہے، اس خدا دی قسم کھانے ہیں، ساڈا
مسجد تو پہلا مقصد نہیں، اصل مسجد نیکی واسطے بنائی، نیکی واسطے بنائی، دین واسطے بنائی، اسلام واسطے بنائی، مسلمانوں واسطے بنائی، سارے نمازاں پڑھنے اس واسطے بنائی، ایک قسمہ بھی نال کھان گے، لیکن پروردگار فرمان واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ نبی پاک نے مدینے شریف کے اندر حضور سرکار نے پیچھے نماز پڑھنے والے منافقاں نے بنائی سی، منافقاں بنائی سی، مقصد ایسا کافراں نال یاری رکھدے سن تے یاری پالن دی خاطر انہاں لانتیاں دی جاسوسی دی خاطر انہاں دے اغراض و مقاصد پورے کرن دی خاطر او مسجد بنا کے لانتیاں نے نبی سونے کا مقابلہ کیتا، مسجد بنی خدا کے مقابلے واسطے، مسجد بنی دین کے مقابلے واسطے، مسجد بنی رسول اللہ کے مقابلے واسطے۔ وہ معلوم ہوا جب پہلے دن حضور کے دور کے اندر اتنی مسجد بنی ہے، پتہ لگا کہ چنگے دور کے اندر منافق ہے سن مسجد بنا گئے، پھر پہلے دور میں آ رہے ہیں آتے رہیں گے۔ معلوم ہوا ہر مسجد مسجد نہیں، ہر نماز نماز نہیں، ہر روزہ روزہ نہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ آباد ہوئے خدا کا گھر، قرآن کے مطلب بیان کرنے کی اجازت ہی نہ ہوئے۔ وہ چلا مسلمان رب نے بھیج دے سارے کھولے نے، پر آپ بدھو ہے حق یا بدھو ہے یا منافق ہے، دو ہی گلا میں، یا عقل کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، یا منافق ہے۔ ورنہ رب وحدہ لا شریک نہ دیتا، مسجد بھی دین کے گھاٹے واسطے بنائی جاتی ہے، حضور کے دور میں بنی ہے۔ اور سجنا تا کر کے سارا کلندر اقبال فرماؤں پوچھنا اقبال دس ہر مسجد مسجد وہ کھلونا چاہیے ہے، وہ عبادت کرنی چاہیے۔ وہ کہتا نہیں، قرآن کی حقیقت کو سمجھنے والا سی، قرآن کی روح کو سمجھنے والا سی۔ آپ فرماتے ہیں رب فرماندا ہے فرشتیاں، او فرشتیو مسجد آجمیاں بڑیاں ٹائل والیاں نے، بڑیاں ٹائل والیاں پتھر والیاں نے، مرمر سنگے مرمر لگے نے، لیکن فرشتیوں کی کرو؟ فرشتیاں کو اللہ فرمانے اقبال کہتا ہے، فرشتیاں بھی اللہ فرماتا ہے میں ناخوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے۔ میں ناخوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ سبحان اللہ، میں بھی کراؤں مسیحا جسے میرے قرآن دین کی گل ہی نہیں کر دیں۔ سبحان اللہ، فرمایا میں مسیحا کو بڑھیا
انہوں اٹھا دو میرے واسطے مٹی کا گھر بناو لیکن ہوگے ہونے کا جی مسجد نبوی بنی سی بنیاد ہی رکھی گئی سی آخر تک خدمت دین دی ہوتی رہی ہے وجہ دستے نے اقبال وجہ دستے نے کہ رب فرمان ہے وجہ کی کیوں میں بیدار ہوں کیوں آوازدار ہوں فرمان ہے حق را پس وجود حق را پس وجود سنمارا مطواف یہ عجیب نمازی نے مینو بھی سجدہ کرتے ہیں بتوں کا طواف بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ حق را بس وجود سنمارا طواف بتوں کا طواف بھی کرتے ہیں کفر دی اطاعت بھی کرتے ہیں کافر نے ہر کفر کے منصوبے سے بھی چلتے ہیں مینو بھی سجدے کرتے ہیں یہ عجیب نمازی نے حق را بس وجود سنمارا بطواف بہتر ہے چراغ حرم و تہر بجھا دو سبحان اللہ دیوے بجھا دو مسیحا نے بھی دیوے بجھا دو میں فرق نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا وہ بھی کفر نال بھی لگ جاتے ہیں سیاست ساری فلاں نے سارا دین چھوڑ کے کفر نال لگ جاتے ہیں حق نال بھی کسی ویلے چھوڑ جاتے ہیں جو الو سیدھا ہوتا ہوئے الو سیدھا ہوتا ہوئے اس نے دین کیا جانا ہے جس نے الو سیدھا ہونا ہوئے کفر بنو پھر کفر نال لگ جاتے ہیں وہ آنے ہو جلانتی نمازی میں نہیں چاہیے اور میں نے وہی نمازی چاہیے نہیں جنہیں حضرت بلال وانگو ہند کھڑے رہنے والے سبحان اللہ اللہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ اچھا یا زندہ آباد زندہ آباد کیوں امام مسجد کیوں ڈرتے ہیں مسجد سیدھی گل کیوں نہیں کرتے میں نے کہا چشتی صاحب یار تو کر دینا دوسرے نہیں کرتے میں کیوں نہیں کرتے کہتے سارے تو کرتے میں کہ دس وہ تو دریا ہو گیا بےمان تیرے جیسے تو کیا ڈرتا ہے خدا کی سیدھی گل نہیں کرتا تھوڑے تو کیا ڈرتا ہے اور تھی کتنے بڑے بےمان جو پتا ہوئے کہ یار میں جی دین کی سیدھی گل کرنی ہے پوری کمیٹی میرے موڈے موڈا لڑا کے کھڑی ہو گئی تو ڈرے کیوں وہ جو ڈرتا ہے ہر بندہ آتا ہے مسیح مولوی سیدھی گل نہیں کرتے کریے یہاں تے ٹکر کو کھا لائے وہ یہ دس جی انہوں کا ٹکر سچی گل کردیا بند نہ ہوئے تو وہ کیوں ڈرن یہ مطلب ہے آج مسئلہ یہ رہ گیا ہے ادھر مسیحے آتا ہے پر مولوی کا مطالبہ رکھتا ہے سیدھی گل کی تو ٹکر بند سدکے جہاں میں مسلم ماننا تو جی سیدھی گل نہیں ٹکر بند کر دے حکومت والے اونج بند کر چڑتے ہیں مسیحا والے ٹکر بند کر چڑتے ہیں مڑ مڑ وہی آخیا نہ مڑ بیٹھ گیا ڈیفینس پہ یہ وہ جڑے وسلے نے یہ تو پچھوں کھلوتے نے سر فٹ کے مولوی نو آدھے نے تو بھی ڈگے کا ڈگیا لگا رہو اسی بھی چپ کر کے کھلوتے ہیں جی تو اسی قرآن کا ترجمہ کیتا کرتے سی غیر کوئی ٹکر بند
سبحان اللہ سچی دسیا جی ایماندار دسیا جی جو کچھ ساتھ جو کچھ کرنے یہ قرآن کے مطابق ہے سچی بولیا جی پولیٹیکل مذہب بنایا سیاسی مذہب دنیا جتھے دنیا کی غرض ہوئے دنیا کا فائدہ ہوئے گنجے اندر میں تو ہوں قرآن یاد ہونا ہے جب کوئی باہر آ جاتا ہے اس میں قرآن بھول جاتا ہے یہ بھی تو منافقت گئی اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری سادہ کلندر اقبال فرماتا ہے اس دیر کوہن میں غرض مند پجاری رنجی ربوں سے وہ کرتے ہیں خدایا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار زندہ آباد زندہ آباد سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ اور سونیا قرآن رمضان نے چاہیا یہ سال آستے جی قرآن رمضان نے چاہیا کہ سال واسطے ہے یہ قرآن رمضان ہے رمضان واسطے نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ لگی قرآن کہڑے مہینے سے آیا ہے رمضان ہے رمضان سے آیا پر سال واسطے آیا کلے رمضان واسطے نہیں آیا سبحان اللہ 12 مہینے رمضان کا یہ قرآن کا ہزار کیوں نہیں ہوتا قرآن تو نالیاں نہیں بنتا قرآن نالیاں نہیں جانا کہڑی جگہ جتنے اخبار نے رول دے قرآن کے نام نے قرآن نے رول دے ٹرکاں کے حساب سے ایسا پتہ نہیں کہڑی کہڑی تھاواں تو قرآن چھپ رہے ہوں تو قرآن کی عزت قدر نہیں کیوں نہیں قدر رہی ہوگی اقبال دس گیا وہ فرماتا قدر اس واسطے نہیں رہی ایک قوم سمجھتی ہے قرآن ادھورا ہے ناقص ہے ضرورت پوری نہیں کرتا وہ یارو کیڑی ضرورت پوری نہیں کرتا ابھی یار قرآن جڑا ہے نا یہ کافروں کی غلامی کا سبق نہیں دینا اس واسطے ہوں وہ کی کرتے اسی غلام بننا چاہتے ہیں یہ غلامی کا سبق نہیں دینا تو قرآن پھر آپ ناقص سے ادھورا ہو گیا یہ شعر سنانا جڑا مطلب یہ اقبال فرماتے ہیں غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقصی ہے کتاب سکولی غلام جڑے نا انگریز تھے انہوں کا مقصد بھی ان غلاموں کا یہ مقصد ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق سبحان اللہ سبحان اللہ اقبال فرماتا ہے سکولی کہتے ہیں قرآن پورا ناقص پورا نہیں وقت کی ضرورت نہیں پوری کرتا اور تھوڑی کہڑی لوڑ پوری نہیں ہوتی کہتے آسان اجازت دے انگریز کی غلامی پر یہ نہیں دینا یہ آتا غلام رہنے تو صرف اللہ رسول سبحان اللہ سبحان اللہ غلام اللہ رسول اصا کفر کی غلامی کرنا چاہتے ہیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا طریقہ ہی دسنا کیویں بننے وہ کسی انگلش کی کتاب کسی سکول نہیں انگریز کے غلام کے ٹٹو بن کے بات دسنے کوئی غازی شہید ہو جائے بنا سکتا ہے غلام کے ٹٹو قرآن کو پھیر نہیں پا سکتے قرآن کو پھیرو نہیں پاؤنے اللہ کے آزاد بندے ہر مسجد کیسے
اللہ بڑی مسجد خدا نے بنائی ہے جگہ دینی ہو گئی دیکھ نہیں صحیح حضور کے دورے چل رہے ہیں داغ کھیل لیا ہے اس دور حضور کا زمانہ چنگا سی کہ یہ چنگا چنگے دور کے اندر بھڑے بھی ہے سر کام ایڈا بھڑا کیا مسجد بنائی اللہ کے محبوب نے حکم ہوا جی مسجد بنائی یہ گراؤ اللہ کے محبوب نے گرائی حکم ہوا مدینے کی ساری ٹٹی اور گند خرابہ اتنے ہی چڈیا کرو اج بھی اس مسجد درار کی جگہ دے جا کے ویکو مدینے شریف کے اندر لیٹرین بنے اس مسجد کی تھان سے کی بنے مگر ہوں کچھ ہو بن گیا شک کیا پہلو گند سٹیا جا رہا دسو مسجد کو گرا کے گند کو سٹایا بول رہے سبحان اللہ جان آخو بندے چنگے ہو گئے نے کہ حضور کے دورے سے منافق ہے سن تو ہوں بالکل سارے ہی صاف ہو گئے ہوں تو گندا منافق بندہ ہے ہی نہیں اس واسطے نہ ان کی کوئی مسیت بن سکتی ہے نہ نماز نہ روزہ جی آخنے ایسا کہ زمانہ حضور نے فرمایا ہر وقت آنے والا پہلے نال پہلے ہی ہوتا ہے ایویں سچی دسیا جی آپس میں بیٹھے ہیں بزرگ سامنے بیٹھے نے بزرگوں آج 40-50 سال پہلا میں 50 سال کا بیٹھا اس لیے لاہور ویکیا جس لیے لاہور کے آس پاس کوئی سکیم نہیں سی ہوتی کوئی ایویں سڑکیں نہیں سن ہوتی ٹوٹیاں سڑکوں کے اتنے اصل بھی جتیاں توڑیاں نے اتنے ایویں لیکن ایمان نال دسیا جی اس ویلے کو بندیاں میں گدیا پایا ادب یا کوئی انسانیت ایسی کہ اج جی میں پیچھا ہٹتے جاؤ گے سبحان اللہ آخر جس نے صحابہ کے ماحول پہنچو گے تو تمہیں اتنے فرشتے بھی ہاتھ بن کے کھلوتے شرمندہ نظر آؤ گے سبحان اللہ ہو گیا حضرت عامر بن عاص نے جس نے فتح مصر کیتا ہے اسکندریہ کے علاقے کی مسجد بنائی ممبر بنایا خطبے حضرت عمر نے فرمایا کی گل ہے تو عوام تو اتنے ہونا چاہتے اور تو کھلو کے نہیں سکھا سکتا کھلوتا رہتا ہے تمام کے برابر کھلوتا رہتا کیوں اتنے تو ممبر بنائی پوچھا ہو گے بہنا چاہتے انہوں کا مقصد کی تھی یہ تو مقصد کی تھی ممبر بنانا جائز نہیں لیکن دسنا چاہتے سر حاکم بن گیا تو اونچے ہونے میں سوچی وہی بن کے رہنے کے سبحان اللہ اوکے بولو تو صحیح سبحان اللہ ایسے بھی آئی تھی کلچر بھی آئی تھی یہ بندے بھی آئی تھی گڈی بھی آئی تھی فلانا بھی آئی تھی بھی آئی تھی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے ہی باہر کی بنا وہ بندے تو وکھرا ہی رہے گا کیونکہ باہر کی بنا بندے تو وکھرا پوے گا بندے کے بیچ نہیں پوے گا وہ کوشش ہو ہاں اس لیے رل جائے گا جس لیے گلو سیدھا وقت آنا اس لیے یاد آنے یہ لگنا ہے بھائی یہ ہے یہ ساڈا مضمون کہ جس میں الیکشن مک جانا بابے ہونا مل جانے موڑ تو ہاتھ ملاوے گا جی ہاتھ مل جائے موڑ بھی آئی تھی یاد آ جانی یہ لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل مطلب میں عجیب کی گل سنا میں جیل چ رہا تے کیمپ جیل کیمپ اتنے نا میری مشقت نہ پائی سی لنگر کھانے روٹیاں گننے کے وہ لنگر کھانے میں ایڈی وڈی سکرین لگی سی ایڈی وڈی ساری دیہی انڈیا دے پاکستان دے جو لنگر کھانے لگنے تو آئی لال سی لنگر کھانے دے گودام لنگر واسطے گودام خام مال اتنے پیا سی وہ لکھیا سی اللہ لا یحب الصائمین
اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں اتنے پولیس والا ایک بزرگ سی, میں بزرگ میں کیا حضور ہی فرماؤ اتنے خام مال جتنے گودام پیا ہے اتنے تو اتنے آیت لکھی جی کیا کجر خانہ ہے ساری دیہی لگا ہے یہ واسطے جناب کو قرآن آیت لبھی نہیں یا جناب نے کوشش نہیں کی تھی لبن کی. سبحان اللہ. میں گیا جتنے کنجر بنا بے دین بنا تاکہ تے غلام رہن اتنے تو سان ساری دیہی کنجر خانہ لاؤنا تاکہ پاگل بدھو بےمان بدھو ہوگا تو سلامت کرے گا تاری ہر گل کا اندر لبیک کرے گا. جتنے چار چیزاں پہ نے کچیاں تو تمہیں پتا ہے اتنے یہ ہوئی قیدی جڑے نے وہ مزدوری کرتے ہیں یہ کدھر چک کے نہ لے جان یہ گھاٹا آنا ہے حکومت نو. جتنے حکومت نو گھاٹے کی گل ہے اتنے قرآن یاد آ گیا. قوم دے دین ایمان تے عزت غیرت دے گھاٹے کی گل ہے اتنے قرآن یاد نہیں آیا. سبحان اللہ. منافقت کے نام ہوئے. میں زیادہ گلا بہتیاں نہیں کرتا کیونکہ پھر بچڑیاں نے 30 سپارے قرآن رمضان پچ سکتا ہے جب سمجھ نہ آئے. جی ایک آیت سے سمجھو تو موڑ بھی ہم نہیں بچنی پیران نہیں بچنی عوام کتنے بچنی. سبحان اللہ. میں تو ہوں پیران کے آستانے سے تقریریں ہی چھڑ دیتی ہیں میرے کو منگے تو میں پیر جی صلاۃ السلام کرتے کیوں میں کیا حضور دین مننا تے دین تے رہنا تواڈے بس دی گل نہیں. پانی اللہ کا فقیر سی موت سے زمان سی قدر سی زمان کا آپ فرماؤں سن بیلی جو اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے. کیوں فرماؤں سن بندہ تے صاحبزادہ مقابلے چ رکھتے سن یہ مطلب صاحبزادہ خدا بنیا ہے وہ بندہ ہے ہی نہیں. صاحبزادے خدا بنے بیٹھے میں کہ پیر جی میں سیدھی گل کر دے کہ تمہیں پچھڑی کوئی نہیں ہے میں رولا بن جانا ہے تے مرید آخر کے اللہ سارے پیر کی گستاخی ہو گئی. میں بدھو یہ بے وقوفا نے کام بدھو والے میں نہیں کرتا بدھو نہیں بنتا. تاری مہربانی تھی اپنے گھر سونے میں اپنے گھر سونے جی کوئی آ جائے گا سننے واسطے ہے میرے کو شوق ذوق نال سناواں گا دوجے کے گاٹے پینے نہیں. تو ہوں بھی میں اس کو زیادہ تے گاٹے بھی نہیں پینا چاہتا. خدا کرے تمہیں یہ ہوئی بچاؤ کی توفیق. سبحان اللہ. آمین. قرآن والے محبوب کا صدقہ سچ دے رہن تے سچ دے اوپر مرن کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں اتنے میں مسئلے کی آخر چیزی وضاحت کر دینا. بزرگاں فرمایا تدریس واسطے رونا کالا خلاف جائز اور نجائز مقصد. حضرت عمر کی گل سنانا آپ کے دور کے اندر آپ کے کوڑے کیس آ گیا. توجہ ذرا پہلو حضرت عمر کے کوڑے جھگڑا آ گیا. بندے نے داڑھی کالی کی تھی رشتہ لینے کی خاطر تاکہ اپنے سنجل جو آنے انہوں نے بعد میں پتہ لگا بعد میں چٹے جس پہ بعد میں ہوتا ہے وہ بعد چٹے جس پہ انہوں آ کے حضرت عمر کے روڑا پا دیتا ہے سن دھوکھا کیا. آپ نے فرمایا چل چھڈ بوڑھی چھڈ سیدھی کر دھوکھا کیوں نہیں کرتے تو بھیکن واسطے جائز نہیں جی اپنے گھردوں راضی کرنا ہوگا تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہے جہاد واسطے بھی جائز ہے. ٹھیک ہے تو کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جڑا عالم بندہ ہوتا ہے ہاں جی یہ بھی اس جہاز رہتا ہے مخالفہ ہر طرح کے بندوں کے سامنے بولنا ہوتا ہے. یہ بھی ہے کہ اس حالت اپنے آپ کو روک ڈاپ رکھے کہ جی وہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے. ہاں جی اور میں حال تک خود نہیں دیکھا لیکن سنیا بڑا بولے کہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتاب شریف لاؤتے سن لیکن علماء نے یہ وضاحت بھی نال کی تھی
کہ منہ ہوندے نے ایک ہوتا ہے بزرگ بڑھےپا اس حال سے کہ منہ نو بٹ پی جان اس نے کالا کتاب نہ لاوے کیوں اس نے تو مزاق ہی بن جانا ہے اگلے آدمی لے بڈھی گھوڑی کے نال لگام حالے بھی ایک گواہ بنتا ہے تو جی اس حال چ نہ ہو گئی اس کو پہلی عمر حضرت ابو بکر صدیق پاک دے والد گرامی حضرت ابو قحافہ فتح مکہ دے موقع تے حضرت صدیق اکبر جس نے انہوں نے لے کے آئے نے حضور کی بارگاہ میں اپنے والد کہ حضور نے انہوں کی چٹی داڑھی مبارک بیٹھی حضور نے فرمایا غیر الشیخ وجنبوہ السواد اور کالا تو بچ کے داڑھی کا رنگ بدلو سفیدی بدلو اس وقت حضور نے کام فرمایا سی کہ حضرت ابو قحافہ اینے بڈھے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چک کے لیا یہ مسند امام احمد بن حنبل کی ہے کہ چک کے لیا انہوں اس حال میں بڑھے واسطے حضور نے فرمایا داڑھی رنگ لو پیلا رنگ مہندی والا یہ لیکن کالے تو بچیا جی علماء نے فرمایا اس کو اگر حال اچھا ہو گیا جس کے اندر غرض اچھی ہے ٹھیک ہے لا سکتے عوام بھی تو مولوی بھی ہے جی سونے میں اس پاس سے جانے نہیں چاہتا 95 کوئی حکومت والا کہتا ہے جو بندی کہتا تھی کہن لو چھٹو انہوں نے کرن دی انتظار کرو کہ بابے ہونے نے کی کام کرنا ہے انہوں یہ نہ اسے کچھ کرتے رہنا ایسا اس پاس نہیں جاتا میں صرف تمہوں جنہیں ایک سمجھانا چاہتا تھا انہیں ایک سمجھا پہ گل سمجھا باقی اسی جاننے ہیں جنہوں نے انکار ہے ولادی ہوئے ان کی تبلیغ نہیں کری دی جی ایک مسئلہ انادی انکار کرتے ہو کہ جہالت کا انکار ہوتا ہے انادی انکار دیتے ہوئے ان کی تبلیغ نہیں کری جی ابلیس واسطے اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا کیوں نہیں بھیجا ان پتہ تھا وہ جان کے پوت مقامہ پھرتا ہے نبیاں نے نبوت دین اور شریعت اور مسلمانوں کو تبلیغ کر کے توڑ پہ یہ بھی تو بننا ہمارے پر مارے جی سلطان کو سرکار نے شریعت دی وہ انشاءاللہ تسی اتنے آیا جی شباز قلندر کا موضوع دنیا میں کسی نقطہ کرے شباز قلندر سرکار کی شان کو کسے نہیں بیان کیتا ہونا جڑا ناچیز بیان کرے سبحان اللہ جنہ گرد و غبار شاہ میں قلندر سے بئی اور ملنگا نے سکی ہوئی تھی سب چاڑ کے صحیح اللہ کا ولی ثابت نہ کرنے چیز کی ناچی سبحان اللہ کتاباں بنائی ہیں انشاءاللہ العزیز بے مثال تحقیق ہوئے گی وہ اندر انشاءاللہ سلطان بہت سرکار اجازت چاہنا تو ساری کر دیں آخر دعوانا